لیکن دھاندلی کی سازش تب بھی کی جا رہی تھی جو کہ کارگر ثابت نہیں ہوئی. وہ کس نے کی وہ آپ کو اینڈ پہ بتائیں گے. لیکن ہوا اس طرح سے کہ شیخ مجیب نے تو ایسٹ پاکستان میں بالکل ہی سویپ کر دیا نا, کوئی سیٹ چھوڑی ہی نہیں سوائے ایک دو کے. ادھر بھٹو صاحب کو 132 میں سے 81 سیٹیں ملیں, 81 ویسٹ پاکستان میں. تو اس سے اندازہ ہو گیا یایا کو کہ مجھے مجیب سے ہی بات کرنی پڑے گی, کیونکہ اس کے پاس جو میجورٹی ہے وہ اس میں کوئی بھی ایسی دو رائے نہیں ہے کہ اس کو ریفیوٹ کیا جا سکے. تو وہ پھر ڈھاکہ گئے اور وہاں جا کے شیخ مجیب سے ان کی ملاقات ہوئی, اور یایا نے کھلے عام اعلان کیا کہ شیخ مجیب از گوئنگ ٹو بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان. پاکستان کا اگلا وزیر اعظم شیخ مجیب بنے گا. لیکن اس دوران بھٹو صاحب نے بھی کوئی مینڈیٹ جو ہے وہ اس کو ماننے سے انکار کیا, اور ملاقاتیں ہوتی رہیں لیکن کوئی کنسنسس ڈیولپ نہیں ہو سکا. اور بھٹو صاحب ڈھاکہ میں ہی موجود تھے, اور وہ شام کو وہاں سے نکلے اور رات کو وہاں پہ آپریشن کا آغاز ہو گیا, کیونکہ اس سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل ٹکا خان صاحب کو بھیج دیا گیا تھا ایسٹرن کمانڈ کو ہیڈ کرنے کے لیے. اور پاکستان کی جو حکومت تھی یحییٰ خان صاحب کی سربراہی میں, وہ یہ پلان کر چکی تھی کہ دکھانی کھبی ہے اور مارنی سجی ہے, یعنی کہ سامنے آ کر آپ نے اگلے پرائم منسٹر کا اعلان تو کروا دیا, لیکن ساتھ ساتھ آپریشن بھی پلان کیا ہوا ہے جو کہ پیچھے سے شروع ہو چکا ہے. اس کے بعد اس خونی آپریشن کا آغاز ہوتا ہے, جس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہونا جو تھا وہ انیویٹیبل ہو چکا تھا, اور پھر پاکستان کے ہاتھ سے چیزیں نکل چکی تھیں, کیونکہ آپ نے طاقت کا استعمال وہاں پر کیا جہاں پر بات چیت کرنے کے آخری مواقع کو استعمال کرنا چاہیے تھا. کیونکہ ایک انٹرویو میں اس سے فوراً پہلے شیخ مجیب نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر آپ 1956 کا آئین بھی بحال کرتے ہیں تو ہم قبول کر لیں گے. تو انٹرویور نے سوال کیا کہ پھر آپ کے 6 نکات کا کیا ہوگا, تو اس نے کہا کہ یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے, اس پہ بات ہو سکتی ہے. مطلب لچک دکھا رہا تھا وہ, لیکن آپ نے طاقت کا استعمال کیا, کیونکہ جب ایک ڈکٹیٹر اوپر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے مائنڈ میں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ کانکر دس ہل, اور اس کو بھی فتح کر لو, اس کو بھی فتح کر لو. کیونکہ وہ ڈیموکریٹ نہیں ہوتا, وہ سویلین نہیں ہوتا, اسی لیے وہ سوچ نہیں پاتا کہ بات چیت سے معاملات کیسے حل کرنے ہیں, استعمال کرتا ہے بندوق کا. اس آپریشن کو ہیڈ کیا جنرل امیر عبداللہ خان نیازی صاحب نے, جو کہ میاں والی سے تھے, جن کے بارے میں آج تک خان صاحب کو بھی لوگ ٹانٹ کرتے ہیں اسی نام کی وجہ سے. تو جنرل نیازی نے اس آپریشن کو ہیڈ کیا, اور اس میں بہت سے پروفیسرز اور اسٹوڈنٹ رہنما وہاں پر جو کہ کھلے عام ایکٹیویزم کر رہے تھے, مکتی بانی کے کچھ لوگ تھے جو کہ ایک سیپریٹسٹ موومنٹ بن چکی تھی, ان کے لوگوں کو اٹھایا گیا. اور ایک نمبر ہمارے پاس کوئی کنسنسس والا نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو مارا گیا, لیکن فورس آفیشلی استعمال کرنا شروع کر دی گئی. اس کے علاوہ ایئر لفٹ کر کے شیخ مجیب کو وہاں سے لے آئے, یعنی کہ گرفتار کر کے ایسٹ پاکستان کے الیکٹڈ سب سے مشہور سیاسی لیڈر کو جہاز میں بٹھا کے اریسٹ کر کے ویسٹ پاکستان لے آئے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ٹوٹل ایک وار کی سچویشن بن گئی, اور اس میں بہت سے ایسے بعد میں رپورٹس بھی آتی ہیں جس میں سویلینز کے خلاف فورس کا استعمال ہوا. اور میڈیا کے اوپر اس وقت تک کوئی رپورٹنگ نہیں ہو رہی پاکستان میں, جو پی ٹی وی ہے یا دیگر جو ریڈیو پاکستان ہے یا دیگر نشریات ہیں, اس میں کچھ نہیں بتایا جا رہا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. صرف یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے اپنا ایک آپریشن شروع کر دیا ہے, جس میں امن اور بحالی امن کے لیے کاوش کی جا رہی ہے, جو کہ آج تک ہوتا ہے کہ اصل خبر میڈیا سے غائب ہوتی ہے. تو اس دوران دیکھا یہ جاتا ہے کہ اندرا گاندھی صاحبہ جو کہ اس وقت ہندوستان کی وزیر اعظم تھیں, ان سے مکتی بانی کے لوگ بیٹھ کر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور کچھ لیڈران بھی اس پاکستان کے, کیونکہ وہ ایسے نہج پہ بات پہنچ چکی ہے کہ یہاں پر کوئی نیگوسیشن نہیں ہو سکتی. تو آبویسلی جب بھی لڑائی ہوتی ہے تو آپ کا جو دشمن ہوتا ہے اس کو اگلے دوست بناتے ہیں, اور یہ بالکل نیچرل ہے, کیونکہ دنیا کا ہر ملک یہی کرتا ہے کہ جب ایک ملک کے خلاف لڑائی ہو رہی ہو تو اس کے دشمنوں کے قریب چلے جاتے ہیں, کیونکہ اسی کو فارن پالیسی مینوور کہتے ہیں. تو اندرا گاندھی صاحبہ نے ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ایسٹ پاکستان کو انسرکل کرنا شروع کر دیا, اور اپنی فوجیں وہاں پر ڈپلوائے کرنا شروع کر دیں, اور اسکرمشز شروع ہو گئے. یعنی کہ جو مشرقی پاکستان والا بارڈر تھا اس پر لڑائی ہلکی پھلکی شروع ہو گئی, فل اسکیل وار نہیں تھی ابھی, لیکن وہاں پر مکتی بانی اور ہندوستانی فوج کے کچھ لوگ, ان کی اور پاکستان کی جو جنگی صورتحال تھی اس کا آغاز ہو چکا تھا. اب بات یہ تھی کہ ایک طرف مکتی بانی اور ہندوستانی فوج کا گٹھ جوڑ ہو چکا تھا, اور دوسری طرف پاکستان کی فوج تھی جس کے پاس وہاں پر نہ کوئی نیول سپورٹ تھی اور نہ ایئر سپورٹ تھی. سب سے بڑی بات اس کی وجہ کہ آپ کے پاس ایریل روٹ تو ہے ہی نہیں, کیونکہ ایک پہلے جہاز ہائی جیک ہوا تھا ہندوستان کا, اس کو پاکستان میں اتارا گیا تھا, اور اس جہاز کے ہائی جیکرز کو ملنے کے لیے اور ان کا جو ہے نا وہ حوصلہ بڑھانے کے لیے بھٹو صاحب ملنے گئے تھے. بعد ہندوستان کے اوپر سے پرواز کرنی تھی آپ نے, وہ تو بند ہو گئی, اور اس کی وجہ سے ایریل سپورٹ پاکستان کے پاس ہے کوئی نہیں. آپ کے پاس کوئی اتنی لمبی چوڑی ملٹری ہارڈ ویئر نہیں تھی جس کو آپ استعمال کرتے. تو 3 دسمبر کو یحییٰ صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بھارت میں ڈائریکٹ حملے کرنے کا ٹائم ہو چکا ہے. تو پھر انہوں نے انڈین ایئر فیلڈز میں جو ہے وہ جا کر ایریل اٹیک کیے, اور اس کے بعد فل سکیل وار کا آغاز ہو گیا. اس دوران پاکستان کو امید یہ تھی کہ ہم امریکہ اور چائنا دونوں کی سپورٹ حاصل کر لیں گے, کیونکہ امریکہ چائنا کو قریب لانے کے لیے ہم نے کردار ادا کیا, کیونکہ ہنری کیسنجر جو کہ فارن سیکرٹری تھا امریکہ کا, اس کا دورہ کروایا تھا چین میں پاکستان کی مدد سے. لیکن ہوا یہ کہ آپ نے یہ والے جو طاقت کا استعمال کیا اور جو جینوسائڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے آپ وہاں پہ, اس کے بعد آپ کو کسی بھی انٹرنیشنل پاور نے بھی سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا اور آپ اکیلے رہ گئے. اس دوران بھٹو صاحب کو ہم نے ایز این ایمبیسڈر اور شعلہ بیان تقریر کرنے والے کے طور پہ, ایک پاپولسٹ کے طور پہ باہر بھیجا ہوا تھا, جو کہ امریکہ میں بیٹھ کے یو این کے اندر تقریریں کریں, ہمارا کیس پریزنٹ کریں, جس میں وہ ماہر تھے. ایک گیمکری کرنی آتی تھی نا ان کو, اور ان کو ڈیماگوگ بھی کہا تھا نکسن نے, بالکل ٹھیک. تو وہ اسی لیے کہا تھا کہ وہ مینوور کرنے میں یا پھر تقریر اور شعلہ بیانی میں تو استاد تھے نا. تو انہوں نے وہاں پر کاغذ پھاڑ کے ہوا میں پھینکے اور کہا کہ ویل گو بیک ٹو دا کنٹری, وی ول فائٹ,
اور یہ کرتے ہوئے جو شاید یو این دونوں کو بٹھا کے کوئی سیز فائر کروا دیتی اس سے بھی گیا پاکستان، اور اتنا لمبا جنرل نیازی صاحب بھی نہیں لڑ سکے، جن کے سیکنڈ ورلڈ وار کے قصے اتنے مشہور تھے کہ ان کو لائن کہتے تھے کہ یہ شیر کا بچہ ہے اور یہ وہ ہے یہ وہ ہے، لیکن جا کے جناب نے جیسے ہی بات کی ہندوستانی فوج نے کہ اگر آپ سرنڈر کرتے ہیں تو آپ کو مکتی بانی کے حوالے نہیں کریں گے، جناب نے فوراً بندوق لے کے اپنی لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ ارورا کے قدموں میں رکھ دی۔ تو جنرل نیازی کے پاس اس وقت بھی تقریباً 2 سے 3 ہفتے کی فائٹنگ کیپیبلٹی موجود تھی، جس میں یہ امید تھی کہ شاید اس دوران کوئی انٹرنیشنل میڈیشن ہو جائے اور سیز فائر ہو جاتا، لیکن جنرل نیازی نے 2 منٹ نہیں لگائے اور سرنڈر کر دیا وہاں پہ، اور ایون کہ جنرل جگجیت سنگھ جو تھے ان کو انہوں نے وہاں پر گارڈ آف آنر بھی دے دیا۔ تو اس کے بعد بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آ گیا، اور شیخ مجیب جو کہ جڑاں روڈ پہ فیصل آباد میں موجود ایک جیل کے اندر قید تھے، ان کو وہاں سے جنوری 1972 میں چھوڑ دیا گیا۔ وہ وہاں سے لندن گئے اور وہاں سے وہ اپنے ملک بنگلہ دیش میں لینڈ کیے، جہاں پر لاکھوں کروڑوں عوام ان کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ تو اس دوران بھٹو صاحب کو بھی کہا گیا کہ بڑی تقاریر آپ نے کر لی ہیں، بڑی فلمیں چلا لی ہیں، اب آپ واپس آ جائیں۔ تو یو این سے بھٹو صاحب واپس آ گئے اور پاکستان کے پہلے سویلین چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر